اللہ سے بات کرنا چاہتی ہو تم لوگ؟ موبائل نمبر دیں گے اللہ کا؟ ہاں ہے، اللہ کا موبائل نمبر ہے، دیں گے؟ لوگے؟ انشاءاللہ لوگے؟ انشاءاللہ بات کرو گے؟ لکھو لکھو 4، بالکل لکھو 4، اس کے بعد لکھو 12، اس کے بعد لکھو 8، اس کے بعد لکھو 7، اس کے بعد لکھو 17۔ یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت ہے۔ عصر میں 8 رکعت ہے۔ مغرب میں 7 رکعت ہے۔ عشاء میں 17 رکعت ہے۔ اب بات کیا؟ جب نماز میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اور زیادہ ارجنٹ ایمرجنسی کال ہے تو پھر تہجد پڑھو۔ یہ ایمرجنسی کال ہے، تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگا لو، یہ انشاءاللہ میرے اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ بندہ جب نیت بہن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ بندہ کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنا یقین کو پختہ بناؤ کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی، اچھا نماز میں کیا ملتا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے تم نماز پڑھ کے دیکھو، زیادہ نہیں 40 دن، صرف 40 دن۔ میرا موبائل نمبر حضرت سے لے لینا، انشاءاللہ بلال بابو سے لے لینا، ان لوگوں سے لے لینا، صرف 40 دن۔ ماں بہنوں 40 دن، 40 دن تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے 40 دن نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ 40 دن تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ اگر اللہ آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے فون کرنا۔ پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ، اللہ سے لو لگا کر کو دے دیکھو میرے باپ، اللہ سے لو لگا کر دیکھو۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ اللہ سے خزانے سے بڑا کسی کا خزانہ دنیا میں ہے؟ اللہ کے در کے علاوہ کسی کا در دنیا میں ہے جو میری حاجت روائی کو پورا کر سکے، جو میری خواہشوں کو پورا کر سکے؟ وہ میرا رب۔ ہم ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ آمین۔ بیٹا جوان ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کا کہنا نہ مانے، ماں کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ کرتا ہے۔ باپ غصہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ غصہ کرتا ہے، بیٹا کو سمجھاتا تی ایرکم کربو تو کھانا بند کر دو۔ باپ غصے میں آ جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے یار کھانا بند کرے دے، مور کہنا نہیں مانو، ایک دم کھانا بند کر دے، کھانا دی بھی نے تو چمڑی چھلے تمہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہو یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ ایسا بیٹا نہیں چاہیے ہم کو، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، خطا پہ خطا کیے جا رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے اب۔ لیکن اللہ نے کیا مجھے کبھی ننگا رکھا؟ نہیں ننگا رکھا، ہمیشہ کپڑا پہنا کے رکھا۔ ہم جو چاہتے ہیں میرا اللہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، میٹھی نیند سلاتا ہے، میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ میرا جگاتا ہے۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ اور اس رب سے اتنی محبت کرتا ہو اپنے بندے سے، تم دور بھاگ رہے ہو، تم دور بھاگ رہے ہو۔ جس کے پاس جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا اللہ۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ، میری بندی دنیا سے آئی ہے، دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ تو آخرتوں میں سے، آخرت کے اعمالوں میں سے سب سے اچھا عمل جو ہے، سب سے پہلا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اس لیے میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کاشتکار ہیں، کاشتکار ہیں، اچھا بڑا مقام ہے حدیثوں کے اندر میں۔
मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा दे। आमीन। अब बताइए, नमाज की बरकत देखो। आमीन। वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जू तक नहीं रहती। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? ये गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना, बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना, मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज का पेट है। और मस्जिद की शान, आन बान नमाजी होता है। जब मस्जिद के अंदर में, अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाए। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए, ये जो मकाम था वो मकाम खत्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए तो अब जन्नत में जाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए, इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों, चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज की আছে ইনশাআল্লাহ 5 মিনিটের মধ্যে আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। चाटे काम की, पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा हो सके रख लेना, जितना रोजा हो सके रख लेना।
یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا, پردے کا خیال کرنا, پردے کا اہتمام کرنا. اور چوتھا کام میری ماں بہنوں, چوتھا عمل کیا چھے اپنے شامی کا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اطاعت کرنا, ان فرما برداری کرنا. یہ چارٹے کاج کرے نو جنت راٹے دروازہ, جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. سبحان اللہ بولے دماش. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کئی کام کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ نماز. دوسرا کام کیا ہے؟ روزہ. تیسرا کام کیا ہے؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا. ارے بولو بھائی, شوہر کی خدمت کرنا, شوہر کا پیر دبانا, شوہر کا بدن دبانا, شوہر کا ماتھا دبانا, نٹی مت دبانا. اے الحمدللہ ایٹا چارٹا کاج کرے نو انشاءاللہ جنت راٹا دروازہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں آپ کو جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں. یہاں سے جیسے جلسہ دعا ہو جائے گی, جلسہ ختم ہوگا, گھر جائیں گے, سو جائیے گا. ابھی موبائل کا زمانہ ہے, الارم لگا لینا. فجر کے اذان جیسی ہو انشاءاللہ اپنے بستر کو چھوڑ دینا, نماز پڑھ لینا. پوری رات جگے ہو, اب فجر کی نماز نہیں پڑھو گے, یہ پوری رات کا جگنا بیکار ہو جائے گا. پوری رات کا جگنا بیکار ہو جائے گا. اسی لیے جو رات میں جگے ہو وہ جا کر سو جانا, ایک آدھ 2 گھنٹہ سو کر کے الارم لگا لینا جیسے ہی فجر کی اذان ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, فوراً بستر چھوڑ دینا ہے, وضو بنانا ہے. وضو بنا کر الحمدللہ عورتیں گھر میں نماز پڑھے, مرد, نوجوان, بچہ وہ مسجد کے اندر میں جائے.